فرض نماز میں جماعت میں کھڑے ہو کر اپنی سنتیں پڑھتے ہوئے تو بہت ہی عجیب لگے اور اس حدیث پاک کے بالکل خلاف لگے۔ سنتیں ایسی جگہ پر ادا کی جائیں جو کہ جہاں پر جماعت نہ ہو رہی ہو، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی اور الگ سنتیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر فرض میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت دنیا کا عظیم ترین مجمع یہ ہے، پوری دنیا میں اس مجمع کی نظیر کوئی نہیں۔ بھائی جان آپ نے کیا مسئلہ پوچھا میرے سے؟ میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں جمعہ جب شروع ہوتی ہے تو یہ سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، فرضوں کی جماعت کے اندر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنتے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سنت پہلے پڑھ سکتے ہیں یا جب جماعت ہو رہی ہو تو پہلے فرض ہی پڑھنے چاہیے؟ اچھا جی، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال کیا، اور اللہ کی قسم میرے دل کی آواز ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو گیا۔ میرے دائیں بھی اور بائیں بھی دونوں حضرات جو ہے نا نماز میں شامل ہوئے میرے ساتھ۔ میں نے سمجھا یہ فرض پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ، لیکن دونوں کی سنت کی نیت تھی۔ اچھا، اور یہ جب فرض جماعت ہو رہی ہو، فرض نماز کے دوران اپنی سنتیں پڑھنا اور جماعت کے اندر کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا کیوں جی مولانا؟ غیر مناسب۔ بخاری کی روایت ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اس حدیث میں جو ظاہر الفاظ ہیں اس میں تو بالکل ہر قسم کی نماز کی نفی ہو گئی، لیکن کچھ نمازوں کو مستثنا کرنا پڑے گا، جیسے کوئی مریض ہے وہ گھر میں ہے، خواتین گھروں میں ہیں، وہ تو نماز ان کی مستثنا کرنی پڑے گی، چونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید آئی ہے، ان کو بھی مستثنا کرنا پڑے گا، لیکن بشرطے کہ فجر کی سنتوں کے لیے تھوڑی سی الگ جگہ ہو اور تھوڑا سا یعنی ان کو جماعت کی ایک رکعت کم از کم ملنے کی امید ہو، کیونکہ من ادرک رکعۃ فقط ادرک الجماعہ، جس کو ایک رکعت مل گئی اس کو بھی گویا کہ جماعت مل گئی، تو وہ جماعت سے محروم بھی نہ ہو اور سنتے بھی پڑھ لیں۔ اس کے لیے الگ سنتوں کی جگہ ہو تو سنتے پڑھی جائے، لیکن اگر الگ سنتوں کے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر فرض جماعت کے اندر کھڑے ہو کر اپنی سنتیں پڑھنا بالکل غیر مناسب ہے، اس حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے آئندہ میرے ساتھ بھی چونکہ یہ ہوا اور ہزاروں کے مجمع نے اس طرح کیا اور میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں اور کیسے کروں، تو قدرتی بھائی جان آپ کہاں سے تشریف لائے جی؟ ایبٹ آباد سے۔ اور یہ اجتماع پہ تشریف لانے والے اور ایسے حج پہ جانے والے، عمرے پہ جانے والے، کہیں بھی ایسے بڑے مجمع میں جانے والے، وہاں پر تو الگ سے سنتوں پڑھنے کی جگہ عموماً نہیں مل سکتی۔ لاکھوں لوگوں نے تو پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ شامل نہیں ہو پائے۔ جو شامل نہیں ہو پائے وہ دیر سے تھوڑا سا کیونکہ واش روموں میں رش ہوتا ہے، دیر سے آئے تو ان کی سنتیں بیچاروں کی رہ گئی، اور وہ فرض نماز میں جماعت میں کھڑے ہو کر اپنی سنتیں پڑھتے ہوئے تو بہت ہی عجیب لگے اور اس حدیث پاک کے بالکل خلاف لگے۔ تو اس لیے ہماری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، ایک ایک سنت اور ایک ایک فرض کا اہتمام کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مولانا اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں، آپ نے بھی کبھی اس کے خلاف عمل کرتے دیکھا؟ بس انشاءاللہ آئندہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سنتیں ایسی جگہ پر ادا کی جائیں جو کہ جہاں پر جماعت نہ ہو رہی ہو، کیونکہ ظاہری طور پر ایک امام کی بھی مخالفت ہے، ایک بہت بڑے مجمع کی مخالفت ہے۔ جی ہاں، تو اس وجہ سے آئندہ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، کیونکہ یہاں عموماً الگ جگہ تو بن نہیں سکتی نا، وہ عام چھوٹی سی مسجد ہو، بعض جگہوں میں ہم نے دیکھا مسجد کے ساتھ انہوں نے مصلی بنائے ہوئے، الگ جگہ ہوتی ہے، ان پہ لکھے ہوتے ہیں فجر کی سنتیں پڑھنے کی جگہ، تو فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے، پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آنے والے اس مبارک مجمع کو اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ بڑے عظیم لوگ ہیں، وہ بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 100 قتل کیے، 100 قتل کر کے اپنی توبہ کے لیے چند قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، اللہ اس کے بخشنے کے بہانے بناتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل میں، یہ امت محمدیہ میں، وہ 100 کا قاتل یہ پہلے سے اللہ کے پیارے نیک بندے، وہ اپنی توبہ کے لیے نکلا، اپنے ساتھ پوری امت کی توبہ کی فکر میں نکلے، وہ اکیلا نکلا، یہ اجتماعی شکل میں نکلے، ان کا نکلنا تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو اس لیے اس مبارک مجمع میں شرکت بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت عظیم لوگ ہیں، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں کمی کوتاہیوں سے پاک فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پورے مجمع کو ایسے بنائے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے گھر والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ان کے بستر تیار کیے اور ان کو خوشی خوشی روانہ کیا، پیچھے مشقت برداشت کی، اور بعض اللہ کی نیک بندیوں نے ہمت کی کہ آپ جو ہے چلہ لگا کے آئیں اور 4 مہینے لگا کے آئیں، اور 7 مہینے کی جماعت بن رہی ہے تو اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور سال میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ ان تمام مستورات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو بھی قبول فرمائے، ہمارے بچوں کو قبول فرمائے، تا قیامت نسلوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔